سورہ محمد اور سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ ذاریات کی ہم نے تلاوت کی ہے، 26 پارے ہو چکے ہیں۔ اور سورہ احقاف، اس میں جنوں کا ذکر ہے، اس طرح جنوں کی ایک جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کا ذکر ہے۔ تو جنوں کی بات چل نکلی ہے تو بڑا پیارا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، بے شمار حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ایک بوڑھا شخص، اس کی سٹک اس رکھی ہوئی ہے اور سٹک کے ساتھ آ رہا ہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جنوں کی زبان میں آقا سے باتیں کرنے لگا۔ اب حضور اس کو جواب دے رہے ہیں، جو آقا علیہ السلام تو ساری کائناتوں کے لیے رحمت ہیں، رسول ہیں، ہر زبان، ہر لینگویج، ہر کریشن، ہر مخلوق کو کے ساتھ بات کرنا یہ معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، تو جنوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابلیس شیطان کا پڑپوتا ہوں، شیطان کا گریٹ سن ہوں۔ تو آقا علیہ السلام باتیں کرتے رہے، تو اس آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا میں نے پھر کیا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، ہے شیطان ابلیس کا پڑپوتا مگر مسلمان ہو گیا، تو آ گیا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھا رہا اور آپ سے تورات سیکھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا اور آپ سے انجیل کو سیکھا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایک پیغام دیا تھا آپ کے لیے اور فرمایا تھا کہ تم زندہ رہو گے اور تم آقا علیہ السلام سے ملاقات تمہاری ہوگی، تو یہ کیا کہ میرا سلام آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیں۔ جب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے، تو اس باتیں کرتے رہے، تو پھر آقا علیہ السلام سے بھی اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ قرآن سکھائیں۔ تو حضور نے اس کو سورہ واقعہ، سورہ نبا، سورہ کورت، اذا الشمس کورت اور وہ صورتیں جو تھیں وہ ساری اس کو سکھائیں، اور یہاں آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی اس نے بیعت کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے کب سے کون سا زمانہ تم نے دیکھا ہے، کب سے پیدا ہوئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا اور مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ اندازہ کر لیں، قابیل نے حابیل، اس وقت کا زمانہ مجھے یاد ہے، اس وقت بچپن کا زمانہ تھا مگر یہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ پھر کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق فرماتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد ہمیں پھر اس کی ملاقات اس کو دیکھنا نصیب نہیں دیکھ سکے ہم اس کو۔ تو جبریل شیطان دیکھے، شیطان کہاں، ابلیس گانگا درگاہ، اس کا پڑپوتا ایسے معاملات کر رہا ہے۔ تو جنوں کی باتیں ایسی تھی، آقا علیہ السلام جنوں سے ملاقات کرنا، جنوں کو دعوت دینا، بے انتہا جن مسلمان ہوئے اور بے انتہا جن صحابی ہوئے۔ اگلی سورت سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑی پیاری صورت ہے۔ اس میں کیا کہ جس کو برے خواب آتے ہوں رات کو سونے سے پہلے اگر یہ پڑھ لے 11 دن تک تو اللہ تعالیٰ اس کو برے خوابوں سے نجات عطا فرما دیتا۔ اور یہ صورت کثرت کے ساتھ پڑھنے سے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت و عشق پیدا ہوتا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سورہ فتح شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ فتح ساری کی ساری یہ پارہ ہی سارا پیار و محبت والا ہے اور بڑی کیفیات والا پارہ ہے۔ یہ سورہ فتح کو آپ پڑھ لیں تو وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ، سبحان اللہ، کہ آپ ایمان بھی لاتے ہیں، آپ کی تو تعظیم بھی کرتے ہیں اور توقیر بھی کرتے ہیں۔ تو دو الفاظ کا معنی ایک جیسا نہیں ہو سکتا کہ تعظیم کرتے ہیں اور ادب کرتے نہیں۔ توقیر کا مطلب کیا ہے کہ حد سے بڑھ جانا۔ ہر ایک کا ادب حد کے اندر ہے، ہر ایک کا ادب حد کے اندر ہے، مگر آقا علیہ السلام کا ادب اگر حد کے اندر کرو گے تو بے ادبی بن جائے گی۔ ایک ہی ادب، ایک ہی حد ہے، اور کیا کہ آقا علیہ السلام اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، حضور عبد ہیں، اللہ پیدا کرنے والا ہے، حضور پیدا ہونے والے ہیں، اللہ عطا فرمانے والا ہے، حضور عطا دینے والے ہیں۔ بس یہ خالق و مخلوق کا فرق یہ ہے۔ اس کے علاوہ کہ حد کے اندر اگر رہیں گے، مثال کے طور پر ہر ایک کا پسینہ ہوتا ہے مگر ہر ایک کے پسینے کو لوگ اکٹھا نہیں کرتے، خوشبو نہیں آتی، مگر آقا علیہ السلام کو پسینہ مبارک صحابہ کیا کرتے تھے، شیشیوں میں سنبھال کر رکھتے تھے۔ تو یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ اب ہر ایک وضو کرتا ہے،
ہر ایک وضو کرتا ہے، تو کیا کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے وضو کا پانی لے کر انسان چہرے پر ملنا شروع کر دے؟ آقا علیہ السلام کا پانی، عام آدمی وضو کرے تو اس کا پانی کیا ہوتا ہے؟ مائع مستعمل بن جاتا ہے، مگر آقا علیہ السلام کی وضو کے پانی سے صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ سینوں پر مل لیتے تھے، کرتے تھے۔ تو یہ سارا صحابہ نماز میں ہیں، تو یہ بے شمار واقعات ہیں جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا ادب و محبت یہ عام کیٹیگری میں نہیں ہے کہ ٹھیک ہے باقی والدین کا ادب کر لیا، بڑوں کا ادب کر لیا، اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ اس طریقے سے انسان کرے، حد سے بڑھ کر ادب کیا جائے تاکہ پھر آقا علیہ السلام کی محبت۔ یہ سلام دیکھیں نماز کے طور، نماز میں ہم سلام پڑھتے ہیں، کیا نماز کے دوران کسی کو سلام کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر سلام کہہ دیا پھر بھی نماز ٹوٹ گئی، اور سلام کے جواب کا دے دیا پھر بھی نماز ٹوٹ گئی۔ کسی کو بھی پوری کائنات میں کسی کو بھی، کوئی بڑا سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا بزرگ آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تو کسی کو نہ سلام کہہ سکتے ہیں نہ سلام کے جواب دے سکتے ہیں، مگر ایک ہستی ایسی ہے کہ جب تک آپ ان کو سلام نہیں عرض کریں گے یا رسول اللہ کہہ کر آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ ایھا اور یا میں کوئی فرق نہیں ہے، گرامیٹک فرق ہے مگر میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی معنی ہے کہ یا نبی سلام علیکہ۔ نماز کے بعد ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، اور نماز کے بعد اندر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو کسی اور کو سلام، حضور کا ادب اور معاملہ الگ ہے اور جدا ہے اور یونیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہوئے پھر سورہ فتح کے بعد اگلی صورت آتی ہے سورہ حجرات۔ سبحان اللہ، وہ ادب سے بھری ہوئی ہے صورت ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام آقا تشریف فرما ہوتے تو بعض اوقات آواز اونچی ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو، سبحان اللہ، کجہر بعضکم لبعض، حضور کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور اگر ایسا ہو گیا اور یہ بے ادبی ہو گئی اور تمہاری آواز اونچی ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، زندگی بھر کے اعمال تباہ کر دوں گا، غارت کر دوں گا، ثبت کر لوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک بے ادبی کرو گے تو طریقہ تو عام یہی سوچتے سمجھ میں آتا ہے نا لوگوں کے کہ چلو ایک بے ادبی کی تو ایک دن کی نمازیں ضائع ہو جائیں۔ ایک آدمی 80 سال اس نے نماز پڑھی، سارا کچھ کیا، حج کیا، روزے رکھے، سارا کچھ کیا، مگر قرآن کی روح سے اس نے کیا کہ ایک دفعہ اس کی بے ادبی ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پھر کیا ہوگا؟ ساری زندگی کے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اور سزا کیا ہے؟ اگر پتہ چل جائے نا انسان کو کہ میرے سارے گناہ لے لیے گئے، نیکیاں لے لی گئیں اور سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، تو انسان روتا ہے۔ تو بے ادبی رسول ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شعور بھی نہیں دیتا، سمجھ بھی نہیں دیتا کہ توبہ بھی نہ کر لے۔ اور پھر ساری تفصیلات آقا علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں کس طرح۔ عام طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں بڑوں کو ادب سکھاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا مسئلہ تھا کہ صحابہ پر بدو آ جاتے، بعض دوسرے لوگ آ جاتے، اونچی آواز یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے باتیں کرتے اور آوازیں دیتے۔ تو صحابہ کا کام تھا، مجھے لگتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھو بات سے آئے ہو آستہ بات کیا کرو، یہ طریقہ ہے، یہ مینرز ہیں، یہ آداب ہیں اس بارگاہ کے۔ مگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ کے صحابہ کو نہیں کہا، آقا اللہ نے خود فرمایا کہ یہ کام میں لوں گا اور میں تمہیں ادب سناؤں گا اپنے محبوب کی بارگاہ کا۔ اور پھر ساری آیتیں آگے تھیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز کو آہستہ رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، انہی کے دلوں میں تقوی ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، انہی کو مغفرت ہے، بخشت کی بشارت ہے۔ اور پھر کیا ہو، جو اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں باہر سے آتے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اکثر کو عقل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ تو حضور کا معاملہ اگر ایسے نارمل لیا جائے تو خاص فرق نہ کیا جائے تو اللہ کیوں یہ سارے معاملات کر رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہی خاص اور خاص بارگاہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر صبر کر لیتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، آپ خود باہر آ جاتے ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اور آخر میں کیا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کا ٹونٹ کرنا، اس کا تانے مارنا یا مذاق اڑانا، تمہیں کیا پتا کہ مرد و عورتیں جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو شاید تم سے بہتر ہو۔ تم یہ دیکھتے ہو فلاں معاملہ ہے اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو، تو کبھی بھی کسی کو کوئی معاملہ دے کر کوئی اس کی بات دے کر اس کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں شاید ہمیشہ ڈرتے رہا کرو۔ تو اللہ نے پوری تفصیلات بیان کی میں آداب زندگی کے کہ یا وہ کثیر من الظن، برے گمان نہ کیا کرو، بری سوچے نہ سوچا کرو، برے گمان نہ کیا کرو۔ اس نے فلاں پتہ مجھ سے بات نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ شاید کچھ کی پلاننگ ہے، اس نے فلاں کام کیا، کیا اس نے بتایا ہوگا۔ اکثر جھگڑے تو یہ ہوتے ہیں نا، ایسا اس نے ایسا کیا ہوگا، شاید وہ جو وہاں کھڑا تھا اس نے مجھے دیکھا ہے اور اس نے وہ منہ ادھر کر لیا، تو شاید وہ وجہ ہی ہوگی۔
اب اس کا کیا معاملہ ہوگا اللہ جانے. تو ہم نے انسان کیا کرتا ہے کہ انسان وہ اللہ کا مطلب یہ جتنے زن ہیں جتنے گمان ہیں سارے برے چھوڑ دو. اکثر گمان گناہ پر مبنی ہوتے ہیں, گناہ والے ہوتے ہیں. ان چیزوں سے بچا کرو. پھر کیا ہوگا, غیبت سے بچا کرو, بیک بائٹنگ سے بچا کرو. صبح و شام ہماری غیبتیں ہوتی رہتی ہیں کہ وہ کیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ, کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ. وہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے سارے آداب سکھائے ہیں. تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ انسان اپنے جو بری خصلتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمانا شروع کر دے. جب انسان کے اندر بری خصلتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی پھر انسان کے اندر نور آ جائے گا. نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو جب اندر انسان کا دل کا برتن جو ہے اس میں غیبت بھی ہے, اس میں حسد بھی ہے, اس میں بیک بائٹنگ بھی ہے, اس میں کیا کینہ بھی ہے, بغض بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, حسد بھی ہے, وہ سارا کچھ ہے. تو پھر جب وہ سارا کچھ اندر رکھا ہوا ہے وہ پھر نماز کا نور جا رہا ہے تو نور کہاں رہے گا. تو جب تک انسان کا اندر کا برتن, روح کا برتن صاف اجلا نہ ہو جائے پھر انسان اگر تھوڑی عبادت بھی کرے گا تو وہ نور ہو جائے گی. تو رمضان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس امارہ سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں تاکہ اور اگلے نفسوں آگے جائے. یہ نہیں کہ انسان زندگی بھر نفس امارہ میں ہی پڑا رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, جب بھی مسجد میں آئیں ایک اور بات یاد رکھیں کہ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. نوائت سنت الاعتکاف, نوائت سنت الاعتکاف. جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب بھی مسجد میں داخل ہو نوائت سنت الاعتکاف. تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کرم فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم پر کرم فرما, اللہ پاک ہمارے شیطان سے محفوظ فرما, نفس سے محفوظ فرما, ہمارے سارے گناہ معاف فرما, ہمیں پاک و صاف فرما. رمضان کے آخری عشرے کے برکتیں حاصل کرنے توفیق عطا فرما. تمام بری خصلتوں سے ہمیں محفوظ فرما, اللہ پاک رحم فرما, ہمیں پاک و صاف فرما. اللہ پاک حسد سے محفوظ فرما, برائیوں سے محفوظ فرما, غیبت سے محفوظ فرما, بغض و کینہ سے محفوظ فرما. ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما, روحوں کو پاک و صاف فرما. نماز روزہ ہر چیز میں خضوع عطا فرما. اللہ پاک نماز جیسے پڑھنے کا طریقہ ہے اور جیسے روحانی طور پر پڑھنے کا طریقہ ہے اللہ پاک ایسی نماز میں حضوری بری عطا فرما. ایسے سارے کام جس میں خشوع و خضوع و لذتیں ہوں یا اللہ پاک تیرا قرب ہو, تیرے محبوب کا قرب ہمیں عطا فرما. وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا